آج ہم بات کریں گے عورتوں کے حقوق کا جو شور شرابہ ہو رہا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے عورت بیٹی بنتی ہے تو وہ اپنے باپ سے اور والدین سے حقوق کا مطالبہ نہیں کر رہی، اور نہ جو ہے وہ اپنے بھائیوں سے مطالبہ کر رہی ہے، اور نہ اپنے بیٹوں سے مطالبہ کر رہی ہے۔ اصل عورت کا مطالبہ کیا ہے؟ پورے معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں جتنے لوگ، جتنی عورتیں بھی اس بات کا، یہ جو شور شرابہ ہو رہا ہے، یہ ان کا مطالبہ اصل اپنے خاوند سے ہے۔ تو جب اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ اس کو پال رہے ہیں، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہی، ان سے مطالبہ نہیں کر رہی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری جتنی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے بھائیوں سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، کیونکہ بھائی ان کی زندگی میں عام طور پہ عمل دخل نہیں دیتے، لیکن سپورٹیو رہتے ہیں، ان کو بھائیوں کی سیکیورٹی جو ہے نا وہ رہتی ہے، اس لیے ان سے بھی مطالبہ نہیں ہے۔ اور اگر بیٹے ہیں کسی عورت کے، تو وہ اگر بدتمیز نہیں ہے تو اس کا جو ہے وہ اپنے بیٹوں سے بھی کوئی مطالبہ نہیں ہے آج کی عورت کا۔ آج کی عورت صرف لڑ رہی ہے تو خاوند کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا کا پورا جو اسلامک جو اینیمیز ہیں، اسلام کے جو دشمن ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آج کی عورت اسلام سے متنفر ہو جائے اور ان کا خاندانی نظام، ان کا سسٹم ٹوٹ جائے۔ تو اس کے لیے وہ چاہتی ہے کہ یہ جو خاوند ہے یہ میرے پہ ریسٹرکشن لگاتا ہے، مجھے گھر میں بٹھا دیتا ہے، مجھ سے جو ہے نا وہ مجھے کام کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ سارے جو چیزیں ہیں میرے اوپر آ جاتی ہیں، اس لیے مجھے جو ہے نا حقوق چاہیے۔ اب وہی اسی گھر میں، جس گھر میں وہ بیٹی تھی، اس نے حقوق نہیں مانگے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میری ماں کام کرتی ہے۔ کوئی عورت یہ نہیں کہتی میری ماں کام کرتی ہے تو اس کے لیے میں آواز اٹھاتی ہوں، وہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے کہ سارے بچوں کو پال رہی ہے، میرے کام بھی کرتی ہے، کبھی بھی وہ شور شرابہ نہیں کرے گی۔ اسی طرح بھائی اس کے لیے پروٹیکشن کا کام کرتے ہیں اور اس کے سیکیورٹی دیتے ہیں، کبھی وہ نہیں کہے گی نہیں نہیں مجھے اپنے بھائیوں سے جو ہے نا وہ میرا کوئی بھی کام نہیں کرتے، مجھے جو ہے نا وہ کھانا بنانا بھی نہیں دیتے اور میری کسی بھی چیز میں ہیلپ نہیں کرتے، تو بھائیوں سے بھی مطالبہ نہیں کرے گی۔ اسی طرح کوئی عورت اپنے بیٹوں سے مطالبہ نہیں کرے گی اگر وہ بدتمیز نہیں ہے، اس کا ضرورت پوری ہو رہی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہے، تو اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ نہیں یہ تو سارے خود کام کر رہے ہیں اور مجھے جو ہے میں بیٹھی ہوں، دادی اور نانی بن گئی ہوں، اور مجھے جو ہے وہ کام نہیں کرنا پڑتا، تو اس لیے مجھے حقوق نہیں دیے جائیں۔ یہ خامن سے ہے اس کا سارا مسئلہ، اس لیے کہ وہاں پہ اس کو کرنا پڑتا ہے۔ پہلے سینیریو میں سب کچھ اس کے والدین نے، اس کے گھر والوں نے کیا، وہ خاموش ہے۔ دوسرے سینیریو میں وہ اب ہو گئی ہے، نانی دادی بن گئی ہے، تو اس کی اولاد کرتی ہے، اب اس کا حقوق نہیں آئے گی۔ وہ کوئی عورت ایسے کھڑی ہو کے نہیں بولے گی مجھے اپنے پوتا پوتیوں سے، نواسیوں سے، اپنی اولاد سے حقوق چاہیے۔ ایک ہی رشتہ رہ گیا ہے اور وہ ہے خاوند بیوی کا۔ یہ جتنے بھی سوسائٹی ہیں، جتنے بھی ماڈرن سسٹم ہیں، جتنے بھی اسلام کے اگینسٹ جو کلچر پیدا کیا جا رہا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے یہ ختم ہو، یہ ٹوٹے، تاکہ ان کی یہ جو اسلامک سوشل ویلیوز ہیں، بانڈنگز ہیں، یہ ختم ہوں گی، تباہ ہوں گی، تو برائیاں عام ہوں گی، اس سے جو ہے وہ فحاشی جو ہے وہ عام ہوگی، اس سے جو ہے وہ عورتیں جو باہر نکلیں گی، ان کا میک اپ کا، ان کا جو ہے وہ ڈریسنگ کا، ان کی برانڈنگ ان کی زیادہ سیل ہوگی۔ تو اگر ایک عورت کو باہر ہی نہ نکلنا پڑے تو وہ میک اپ بھی نہیں کرے گی، ایک عورت کو باہر ہی نہ نکلنا پڑے تو وہ جو ہے وہ نئے سے نئے برانڈ کے کپڑے بھی نہیں پہنے گی، نئے سے نئے جوتے بھی نہیں پہنے گی، اور اس کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں آرٹیفیشل اور یہ جو کاسمیٹکس ہے، وہ ساری انڈسٹری تباہ ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انسان کی ہرس ہے وہ پوری نہیں ہوگی، تو جن کو اپنی ہرس کے مطابق دیکھنا ہے، عورت کو ایز اے کموڈٹی یوز کرنا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ باہر نکلے۔ تو اس لیے وہ عورت جو ہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، سمجھتے ہوئے یا نہ سمجھی میں، وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے شوہر سے کہ بھئی مجھے جو ہے نا آزادی چاہیے، میں کام کیوں کروں۔ اب جو ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ کبھی بھی کسی بھی سوسائٹی میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ چلنا پڑے گا، وہ چاہے آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ کمپنی ہو، چاہے وہ آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، چاہے آپ کہیں پڑھا رہے ہیں، چاہے آپ نے کہیں باہر کے ویزے لے لیے ہیں، تو بھی آپ کو کسی نہ کسی کے انڈر ہو کے کام کرنا پڑے گا، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ نہیں یقین آتا تو آپ ایئر ہوسٹس کو دیکھ لیں،
وہ ان کے مطابق پہنتی ہیں، ان کے مطابق چلتی ہیں، ان کے مطابق بولتی ہیں، ان کے مطابق ان کو پورا فالو اپ دینا پڑتا ہے. اور ایک کو نہیں خوش کرنا بلکہ پورے کے پورے پیسنجر، پورے کے پورے پلین کو روز اس کی ڈیوٹی ہے، روز نئے چہروں کو، روز نئے لوگوں کو انہوں نے سروس پرووائڈ کرنی ہے. ہر کاؤنٹر پہ بیٹھی، ہر کمپنی کے اندر بیٹھی عورت کا یہ کام ہے کہ وہ ہر ایک کو انٹرٹین کرنا ہے، اس کو اسمائل فیس دینا ہے، اس کی باتیں سننی ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو وہاں پہ وہ بیٹھی ہے اور کمپنی کی مرضی سے بیٹھی ہے. اسی طرح بسوں میں آج کل سروس شروع ہو گئی ہیں. اسی طرح جہاں بھی آپ چلے جائیں، کہیں بھی جائیں گے، آپ کو کسی نہ کسی کو فالو کرنا ہے، اس کو آپ نے اس کی بات ماننی ہے. یونیفارم سے لے کے، بیٹھنے اٹھنے سے لے کے، بات کرنے سے لے کے، آپ کی صحت ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، آپ خوش ہیں نہیں خوش، آپ کے حالات پیچھے گھر میں کیسے ہیں، آپ کو اسمائل فیس دینا ہے، آپ کو انٹرٹین کرنا ہے. لیکن یہی کام جب اسلام کے آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کے لیے کریں تو آج کی عورت اس کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتی ہے میں کیوں پکاؤں، میں کیوں یہ سارے کام کروں. تو اب بدلے میں اس کو چاہیے اچھا گھر بھی چاہیے، اے سی بھی چاہیے، گاڑیاں بھی چاہیے، اس کو بہترین بیڈ بھی چاہیے، بہترین ڈریسنگ بھی چاہیے، کاسمیٹکس کے خرچے بھی چاہیے، اس کو ہر طرح کی سہولت بھی چاہیے. لیکن بدلے میں 2 روٹیاں بنانا مشکل ہے. بدلے میں جو ہے وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام جو اس کی صحت کے لیے اچھے ہیں اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. تو اس کی صحت کے لیے بڑے اچھے ہیں، فزیکل چھوٹی موٹی موومنٹ رہنی چاہیے، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. باہر ہر جگہ پہ موومنٹ کرنے کے لیے تیار ہے، باہر ہر طرح سے اس کو ان کے مطابق ڈریسنگ اور بول چال کرنے کے لیے تیار ہے، اور گھر میں شوہر کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آج کی عورت کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، آج کی عورت کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، آج کی عورت کو کموڈٹی کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے، آج کی عورت کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے، حرص پوری کرنے کے لیے اس کو ڈسپلے سینٹروں میں لگایا جاتا ہے، اس کو باہر نکالنے کے لیے ساری کمپین چلائی جاتی ہے. اپنی انڈسٹری، اپنا پروفٹ زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے عورت کو پلے کارڈ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. آپ کو سمجھنا ہے جس سوسائٹی کے اندر عورت کا لباس اتار دیا آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. جس سوسائٹی نے عورت کی خرید و فروخت شروع کی ہوئی ہے آپ اس کو فالو کرنا جا رہے ہیں. جس سوسائٹی میں پہلے اسلام کے آنے سے پہلے وہ عورت کو اپنی بدنامی کی وجہ سے زندہ دفن کر دیتے تھے پیدا ہونے سے کے بعد، اور اس کو بڑا ہی نہیں ہونے دیتے تھے، وہ لوگ آج آپ کو ایز اے کموڈٹی ماڈرنزم کے نام سے پہ، سٹائل اور فیشن کے نام پہ آپ کو یوز کرتے ہیں اور آپ کو باہر نکالتے ہیں. اور جب یہ خاندانی نظام ٹوٹے گا تو انسان کہاں جائے گا، اپنی جو افزائش نسل کیسے چلائے گا، اپنے بچوں کی تربیت، اپنا خاندانی نظام کیسے چلائے گا. جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو عورت اپنے جو ہے وہ سارے جتنی بھی خواہشات ہیں، انسان کی خواہشات جو لگی ہوئی ہیں، جو اس کی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، وہ کیسے پوری ہوں گی. وہ پھر ناجائز ہوگا، وہ پھر اللہ کی نافرمانی سے ہوگا، پھر وہ جو ہے وہ اپنا سارا کا سارا سسٹم توڑے گا، پھر بھی وہ آزاد نہیں ہوگی، پھر بھی وہ کسی نہ کسی کے انڈر ہوگی، کسی نہ کسی کو فالو کر رہی ہوگی. اس لیے ان ساری چیزوں کو سمجھیں. یہ لاجک ہمارے لیے سمجھنا بھی ضروری ہے، ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی ان کو ڈسکس کرنا ہے، سمجھانا ہے. اگر ہم نہیں سمجھائیں گے سوشل میڈیا ان کو ٹریپ کرے گا، پھر ان کی زبان اور ان کے مائنڈ سیٹ میں آئے گا، آپ کی موجودگی میں غیر موجودگی میں وہ اس کو یوز کریں گے، اور وہ جو ہے وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ اس چیز کا مطالبہ شروع ہو جائے گا. اور جیسے ہی شادیاں ہوں گی یہ چھوٹے چھوٹے لگائے ہوئے بیج جو اسکرین پہ چل رہے ہیں، جو سوشل میڈیا کے تھرو ڈالے جا رہے ہیں، یہ آہستہ آہستہ درخت بن جائیں گے. پھر اس کے دماغ میں یہی ہوگا کہ میں یہ کام کیوں کروں، مجھے گاڑی دے دیں لیکن میں کام نہ کروں، مجھے شوہر جو ہے وہ بل شل ساری چیزیں دے لیکن میں کام نہ کروں، مجھے جو ہے وہ سارے جو ہے اچھے اچھے لباس، اچھی اچھی ڈریسنگ دے، کاسمیٹکس کے سارے خرچے اٹھائے، اچھے سے اے سی اور ساری چیزیں فیسلٹیز مجھے دے، لیکن میں اس کے لیے اس کے بدلے میں کوئی کام نہ کروں. تو دونوں طرف گیو اینڈ ٹیک ہے. اگر فرض اسلام نے اس کو یہ نہیں کیا کہ وہ گھر کے کپڑے دھوئے اور کھانا بنائے اور صفائی کرے، تو شوہر کے لیے بھی فرض تو نہیں ہے نا کہ وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھمائے اور بڑے بڑے جناب جو ہے اس کو کاسمیٹکس کی چیزیں لے کر دے اور بڑی بڑی برانڈ کی ڈریسنگ لے کر دے. وہ سمپل بھی لے کے دے سکتا ہے، جہاں خود رہتا ہے وہاں پہ اس کو رکھ سکتا ہے. تو بہرحال ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کا مائنڈ سیٹ بنانا ہے
کہ بیٹا ان چیزوں سے آپ نکل نہیں سکتے، یہ ایک سسٹم ہے، یہ صرف اللہ کے نظام سے ہٹا کے اپنے سسٹم ملا کے آپ کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ وہاں پہ اپنی مرضی سے ڈریسنگ بھی کرائیں گے، آپ کو فالو اپ بھی کرائیں گے، آپ کو ایک ایک ٹائم، ایک ایک منٹ کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک بول کا، ایک ایک اسمائل فیس کا، ایک ایک کسٹمر کو انہیپی کرنے کا حساب دینا پڑے گا، تو وہاں بھی فالو کرنا ہے۔ تو ان لوگوں کو فالو کرنے سے بہتر ہے اپنے کریٹر کو فالو کریں، اپنے اللہ کو، الہ کو فالو کریں، جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا اور جس کے پاس جانا ہے اس کو فالو کریں۔ تو لاجیکل ڈسکشن کریں گے، بار بار ان کو اپنے دماغوں میں ڈالیں گے، اپنے گھروں میں ڈسکس کریں گے، تو انشاءاللہ پازیٹیو چینج آئے گا۔ تو اس لیے آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں سنیں اور دوسروں کو سنائیں، ڈسکس کریں، اور ان سوسائٹیز کے اندر لاجیکل ڈسکشن کریں۔ لڑنا ضروری نہیں ہے، سمجھانا ضروری ہے۔ اس لیے خود بھی لاجیکل سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، کومنٹس کریں، ہمارے لیے دعا کریں، کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔